عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نماز عشاء پڑھ کے گھر تشریف لاتے، کچھ دیر آرام فرماتے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر آرام فرماتے، پھر کچھ دیر اٹھ کے پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اما ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں الغرض پوری رات حضور کی یہی روٹین رہتی، کچھ دیر آرام کرتے پھر اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، پھر آرام کرتے پھر اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جی۔ تو اللہ اگر کسی کو مقام دیتا ہے نا، مقام ویسے نہیں مل جاتا، ویسے نہیں مل جاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب خدا بنایا، اپنا محبوب بنایا، وہ محبوب اس کے لیے ساری کائنات بنائی، بلکہ حدیث قدسی رب خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ فرمایا محبوب اگر تجھے نہ بناتا نہ زمین بناتا نہ سما بناتا، نہ زمین بناتا نہ زمان بناتا، نہ چنی بناتا نہ چنا بناتا، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ مادریات ہوتے، نہ چرندے ہوتے، نہ پرندے ہوتے، نہ حوریں ہوتی، نہ غلمان ہوتے۔ اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا لولاک لما خلقت الدنیا، نہ دنیا ہوتی، لولاک لما خلقت الافلاک، نہ آسمان ہوتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ہو محبوب، محبوب خدا ہو کر ساری رات اس کے حضور عبادت و ریاضت میں کھڑے رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں جی۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے میرے سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کیا خوب کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام ذرا اونچی آواز سے بولیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ تو اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے۔ یہ تو ہے حضور علیہ السلام کا نماز کے ساتھ شغف اور لگاؤ اور دل جمعی اور یکسوئی۔ آپ ذرا